9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا دو؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی. تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی. ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا دو؟ حبیب خان سعودی عرب سے. جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے. کرک ہے یا پتہ نہیں کڑک ہے، کرک ہے میرا خیال ہے، KPK میں کرک. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے. تو اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں، کیونکہ 10 11 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر 1 دن کی. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاوی موجود ہے جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10 11 12. تو تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے. یہ افضل عمل ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے. تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں
یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے، نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں۔ جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے پہلی بات تو یہ، اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں۔ تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی، تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ فرمایا صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے، آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی، تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ حکم شہر کا ہے، گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی۔ البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی، لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی۔ اچھا، اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہالت کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھو جو ابا ہوتے ہیں اللہ میاں نے جب ہمارے ابا کو پیدا کیا تو 100% نیچر پہ بنایا۔ 100% کس پہ بنایا؟ نیچر پہ، کیونکہ انسان کی ابتدا ہے نا، تو بالکل کیسے ہوں گے وہ؟ نیچر پہ۔ پھر جو قومیں آئیں وہ 100% نیچر پہ تھی۔ پھر انسان جب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا تو نیچر سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہوا۔ تو نماز پڑھنا یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور مذہب ایک الگ، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مذہب کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے، اور میڈیکل سائنس سب سے زیادہ فوکس کس کو کرتی ہے؟ نیچر کو۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل غذائیں کھائیں، نیچرل لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نیچرل لائف اسٹائل نہیں رکھتے، جائیدادیں کھا لو، آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی۔ رات کو جلدی سونا یہ نیچر ہے یا نہیں ہے؟ اور صبح جلدی اٹھنا، اسلام نے جو آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے اس میں رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھنا ہے یا جلدی سو کے جلدی اٹھنا ہے؟ اس کا مطلب اسلام آپ کو فطرت سے دور کر رہا ہے یا فطرت کے قریب کر رہا ہے؟ فطرت کے قریب کر رہا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور میڈیکل سائنس اس اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ نہیں یہی بات سمجھ میں، اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے، انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے، تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے۔ تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا، نماز، یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے مفتی صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ، پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے، تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے، مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے۔ وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا، آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی، آپ بے سکونی میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک کنستر بن جاؤ، گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ، لیکن آپ خودکشی سے مرو گے۔ چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں، کہتی ایک سیم پروسیس ہے، نکاح میں بھی وہی، زنا میں بھی وہی،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں, نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے, کیونکہ نیچر ہے. بہت مشکل ہے بھائی, رہنے دو یار. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے ہیں وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے, میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے, ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان, بولو, روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو, نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا, اتنا پھوڑ رہے ہو, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں, بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا, فل بھری ہوئی, اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو, اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو, اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو, اللہ کو برا نہیں لگے گا. تون کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو, اللہ کو یہ عمل بہت, اب بولا نہیں جا رہا. دیکھو ابھی شادیوں کی بات کرتا فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتا ہی ہوگا, نہیں آ رہی نا بات. سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا, اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو زیادہ کھانا, پھوڑنا, پیٹ بھر کے کھانا, اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹریچر پہ لوگ اٹھا کے گھر لے گئے. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا, مردوں کے کھانے, پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے. لوگ میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار, کھاتے کیسے ہیں لوگ. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں, تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو, کل شریف کی بریانی ہے, سویم کی بریانی ہے, دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا, تمیز سے کھانا, پھوڑ پھاڑ کے آنا, تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے, سکون ملے. بچے گئے, کھانا شروع کیا, بہت کھایا, کھائے جا رہے ہیں, ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, کوئی کھانچا خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. مدذلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ, جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا, تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں, پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے, ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو تمہارا باپ اسٹریچر پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو, تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلا ہے, لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو, بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو تانے نہیں دے رہا. خدا کے بندو, اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے, اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ ہوس میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے, یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے. خدا کی قسم یہ 2 نوالے بہتر ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں. تو ہماری جو نیچر ہے نا, جو قدیم مذہب ہے, قدیم مذہب اسلام ہے, روزے ہیں, اس میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں ہے. اسلام, انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا, بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے. اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت ہے, ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑاتا, ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. جب کو غریب آدمی بھی جائے گا, یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, یہ صبح یہ کھایا کرو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا, تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, یہ اتنے مکھن, اتنے ڈبل روٹی, اتنے فلانا, اس پر ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں. اب تو شاید ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے. پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے, پھر شام کو یہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کھلا رہے ہیں ہم کو. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے صحت کے لیے. ہمیں قرآن میں, حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے. ناشتے کا لفظ عربی زبان میں
قدیم عربی میں نہیں ہے, یہ بعد میں آیا ہے. یہ گوروں کے, انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا, اس کے بعد ناشتہ بھی آیا, چائے بھی آئی, بسکٹ بھی آئے, ڈبل روٹیاں بھی آئی. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا, کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی, اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی, چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے, ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ گوروں کے آنے کے بعد ہم, کیونکہ ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا, ہمارے باپ دادے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے. ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا, ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا. اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے, خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے. بھوک سے لوگ نہیں مرتے, بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا. جتنے لوگ مر رہے ہیں نا, کھا کے مرے ہیں, سارے کھا کے مرے ہیں. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے, کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا, لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں, کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے, تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے, شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا, اور وزن تو ہر بیماری, کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں. تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو. ویٹ بڑھنا ہے, ویٹ تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے؟ کھانے سے بڑھتا ہے, کھانے سے بڑھتا ہے. اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے. تو اس لیے میں جو اصل بات, یہ میرا آخری بیان ہے نا آج کرنے, پھر میرا سفر ہے, پھر میں رمضان میں آؤں گا, یعنی بیچ میں آؤں گا رمضان کی. سنو میری بات, آخری بات بالکل سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ جو رمضان ہے نا, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی. اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو, گناہ چھوڑو. کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو. یہ کرتا ہوں, فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں, اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ, ماں باپ کے ساتھ بد کلامی, بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا, جھوٹ بولنا, سارے گناہوں کی. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو, لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا. اس کے لیے پلاننگ کرو. تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ عزم کرو. رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا, حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی. اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے. وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی, صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر. اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا, لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے. تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے, 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے, وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. کہ 1400 سال سے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین, اور بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا, دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں, لہذا دونوں ٹھیک ہیں. لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے. تو اللہ, اگر یہ نماز بدعت ہوتی, یہ غیر سنت ہوتی, تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا, میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ, وہ آپ سن سکتے ہیں. ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی. تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا, سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ, تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے, اپنی حاجات بھی مانگیں
کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو, کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا, میری زندگی کو کیسا کر دے, چینج کر, داڑھی کی توفیق دے دے مجھ سے سود چھڑوا دے, مجھ سے یہ برائیاں, میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں, اے اللہ یہ عادت مجھ سے, اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے, یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے. یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے, کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع, کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے. پھوڑنے کا مطلب کھا لیا, اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر. تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں. عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا, بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس عادت کو مینٹین کریں, بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری نہیں ہوتی, چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. گلوکوز لیول سے, گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے, تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے. جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے, اس پریشانی کو وہ ویکنیس سمجھتا ہے. جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا, روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں, ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا, ان کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے, مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے, تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ کمزوری کے نام پہ دھوکا ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, صبح سحری میں پھوڑو نہیں, تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو, اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو, حکیموں سے پوچھ لو, وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے, سموسے والوں کا بیچاروں کا, کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا, ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ایک آئل اور ایک چینی. سمجھتے ہو, کوکنگ آئل کو چھوڑ دو, نکال دو اپنی سے. یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نا, یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے, اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں. کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا, میں نکالتا رہتا ہوں, حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی, پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں. میری گائے ہے, میری بکری ہے, اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا. کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں, بنا لیا, سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں. اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا, یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا, تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں. PUBG سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ایک واشنگ مشین لے لے, 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے. جلدی جلدی بتا دوں, دودھ بوائل کیا آپ نے, ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں, گھر والوں سے کہیں, وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں, اور آپ اللہ بھلا کریں, نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرون کر کے گھما دیا, اوپر مکھن آ جائے گا, مکھن نکال کے گرم کیا گھی. پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے, اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا, گائے کا گھی کم نکلتا تھا. اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی, ڈرون گھمایا, نکال لیا. جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے, صحت گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ. تو یہ کام کریں گے, ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے, اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے, بازار کے بھینس کا کوئی بھروسہ, ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل, خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر سکتے. بازاری چیزیں کیا کر دو, چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں, اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان, باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا, تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے. یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا, اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو. وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں, وہ طاقت ہی دیں گے اس کو. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے
شارٹ کر دے, کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے, بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. سب سے پہلا سوال ہے جی, حج کن افراد پہ فرض ہوتا ہے؟ حج ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں آپ کے کنٹری میں جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ آپ وہ ایپلیکیشن چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جو ایپلیکیشن ہوتی ہیں وہ فیس آپ پے کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ جی جنوری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں, آپ جس بھی کنٹری میں وہاں پر حکومت کا پیکج یا پرائیویٹ پیکج جو ہے جنوری میں, تو آپ کے پاس جنوری میں اتنے پیسے ہیں, اس سے پہلے کیا تھے اس کے بعد کیا تھے یہ نہیں دیکھا جائے گا. اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جہاز کا کرایہ, آپ فیس جو بھی ہوٹلوں کی ہوتی ہے, جو بھی پیکج ہے آپ کا سستا والا یا مہنگا والا یا مہنگے سے مہنگا والا, جو بھی پیکج ہے, جو سستا والا پیکج بھی اگر آپ اس پیکج پہ حج کر سکتے ہو تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. تو اس میں جانا اور آنا اور اس دوران اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جائیں. تو یہ استطاعت جس شخص کے اندر ہوگی اس پہ حج فرض ہو جائے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے, نا. اس میں یہ دیکھا جائے گا بس حج کی درخواستیں جب جا رہی ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, اور وہ پیسہ بھی یا تو کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو یا تجارتی مال کی شکل میں ہو, آپ نے جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جیسے دکانوں کا سامان ہوتا ہے, یا ایسی پراپرٹی ہو جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی. تو ایسے مال اگر آپ کے پاس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کیش اماؤنٹ ہے, یا ایسی پراپرٹی جو پورے سال آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, یعنی کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 20-25 لاکھ کا, تو آج کل 20-25 لاکھ میں بڑے آرام سے حج ہو جاتا ہے, تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچے. اگر درخواستیں جانے سے پہلے اس نے پلاٹ بیچ دیا اور یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر اس پر لازم نہیں ہے. لیکن درخواستیں جانے کے ٹائم میں اس کے پاس یہ پلاٹ تھا اور اس نے نہیں بیچا اور حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جائے گا. پھر یہ فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوتی, اگلے سال اس کو کرنا پڑے گا, اگلے سال نہیں کیا تو اگلے سال کرنا پڑے گا. پیسے ختم بھی ہو گئے تو بھی فرض رہے گا اس کے اوپر, پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 میں سے حج کیا جائے. تو اس طرح سے حج فرض ہوتا ہے. اچھا, حج جو ہے یہ ایک سوال ہے جی, حج اور عمرے میں کیا فرق ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں, کتابیں ہیں, میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں. حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا, ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں, 2 چیزوں کا نام ہے حج, ایک شرط ہے اور 2 ارکان ہیں حج کے. ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ, یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا, عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو, یعنی عرفات کے میدان میں. دوبارہ بتا دیتا ہوں, زوال کے بعد 9 تاریخ, اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا, 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ, اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا. سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ, سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ, زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں, اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں. تو یہ ہے, لیکن واجب جو رکن ہے یعنی حج آپ کا ہو جائے گا, ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا. دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کے ساتھ چکر آپ لگا لیں. تو یہ 2 ارکان ہیں, یہ 2 کسی نے پورے کر لیے, بشرط کہ آپ احرام کی حالت میں ہو. شرط یہ کہ احرام میں, یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ, باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے. شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ سب نماز کے ارکان ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا. اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے. تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے. احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ, اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے, یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے, اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں, تو آپ کا حج ادا ہو گیا. باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں, رمی کرنا یا منا میں قیام کرنا, ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں,
نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی۔ اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو منی میں قیام کرنا، اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا علم ضروری ہے کہ دو کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا، آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں۔ باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں، کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا، تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے۔ مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا۔ ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا حج کے ارکان۔ اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں، یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ۔ احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو۔ اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں۔ تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں۔ احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے۔ احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ، تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے۔ تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں، اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے، آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں۔ نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے، یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے۔ اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی۔ اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری۔ تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، مرد نے، عورت پہن سکتی۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں، یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں۔ تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ۔ تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں، کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں، اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں، جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں، نا، یہ احرام کی پابندیوں میں
کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو، حج کرنے گئی ہو، یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں، تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے. تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا. اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے، وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے، ہوا سے لگ رہا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی، اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے، جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے. کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے، یا چہرہ آپ نے، مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا، چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہو. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا. حج میں 2 بڑے ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اچھا، طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے. بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتے. تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے کیوں کیا. کیا حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی پر حج واجب تھا، لازم تھا، اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا. 2 فرائض ہیں ایزیلی آسان، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں. اچھا، جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے. نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے، نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے، عرفات میں قیام کرنا. حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی. اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، قبول کر لے اور آسان کر دے. لبیک کہنے کے بعد نا یہ اس نیت سے. اچھا، احرام باندھا کب جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے. دیکھیں، جب ہم یہاں سے کراچی سے، پاکستان سے یا دوسرے ملک سے حج کی نیت سے چلیں گے تو میقات، مدینہ والوں کی میقات الگ ہے، پاکستان والوں کی، انڈیا پاکستان والوں کی الگ ہے. تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ کو لبیک کہنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ میقات آپ نے بغیر احرام کے کراس کر لیا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا. تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ نے یہاں سے نیت حج کی یا عمرے کی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے ریاض جانے کی یا جدہ اپنے کسی کام سے جانے کی، تو پھر آپ پر میقات سے پہلے احرام واجب نہیں ہے. آپ جدہ یا ریاض کسی کام سے جائیں، پھر آپ وہاں سے جا کے نیت کریں. تو ریاض تو چونکہ میقات سے باہر ہے تو بھی میقات کے سے باہر آپ کو نیت کرنی پڑے گی. جدہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر حدود حرم سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، یعنی احرام میں آنا پڑے گا.
البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، ثواب پورا پورا جبھی ملے گا جب گھر سے آپ احرام باندھ کے جائیں اور یہیں سے نیت کر لیں۔ حج کے کتنے طریقے ہیں؟ جی حج کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ ایک تو نارملی حج ہے، آپ یہاں سے گئے اور حج کر کے آ گئے آپ نے حج کا احرام باندھا، لبیک کہتے ہوئے آپ گئے، بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا، آپ نے یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، یعنی ایک تو طواف وہ ہوگا نا جو بقرعید والے دن ہوگا، وہ تو اصل رکن ہے، یہ سنت طواف ہے، جاتے ہی آپ نے طواف کیا اور پھر آپ کی مرضی ہے اسی وقت سعی کر لیں یا طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں۔ یہ سعی واجب ہے، واجب کا مطلب ہوتا ہے حج کا رکن نہیں ہے، اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا، لیکن سعی چھوڑ دی تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو آپ نے سعی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ مینا چلے گئے 8 ذی الحجہ کو، رات گزاری اور وقوف عرفہ کی، اور جو حاجی جو جس طرح سے حاجی حج کرتے ہیں اس طرح سے حج کر کے آپ واپس آ گئے۔ یہ سمپل حج ہے، حج افراد۔ اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھانے والا حج، کہ آپ ایک سفر میں گویا ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کہہ رہے ہیں یار میں عمرہ بھی کر لوں گا حج بھی کر لوں گا۔ تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں، خالی عمرے کی، حج کی نیت نہیں کرتے، اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے ہیں، یعنی طواف کیا، سعی کی اور سر منڈا کے یا قصر کر کے آپ عمرے کے احرام سے نکل آیا۔ پھر آپ وہیں رہتے ہیں حرم میں، آپ چاہے جتنے مرضی طواف کریں، دعائیں مانگیں۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے وہیں حرم میں، اور حاجی جو ارکان ادا کرتے ہیں وہ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہوگا شکرانے کا، یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قربانی کریں۔ یہ قربانی شکرانے کی ہوگی کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نصیب کر دیا۔ جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، صرف آپ حج کی نیت سے یہاں سے گئے ہیں تو قربانی اس میں مستحب ہے، لازم نہیں ہے، تو اس میں آپ ڈائریکٹ سر منڈا کے بھی احرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن جو حج تمتع ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب ہے۔ تیسرا ہے حج قران، قران کہتے ہیں ملانے کو، قرن ملانے سے، تو اس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں، یعنی آپ یہاں سے گئے، آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور حج کی نیت بھی کی، آپ نے جو تلبیہ کیا اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں، تو آپ نے پہلے عمرہ کیا، اب احرام سے نکلے نہیں آپ، پھر آپ نے اسی احرام میں ہوتے ہوئے حج کیا۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کی، وجہ اس کی یہ کہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ حج تمتع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے عمرہ کیا، اس کے بعد آپ احرام سے سر منڈا کے نکل آئے، تو اب ایزی ہو گئے، آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ شرٹ جو بھی آپ کا لباس ہے اس میں آ گئے آپ، تو اس میں ثواب نسبتاً کم ہے۔ اس میں قران میں ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے احرام کے وقت عمرے کی نیت نہیں کی بلکہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کی آپ نے، تو آپ کا احرام لمبا بہت ہو گیا، تو ظاہر ہے مشکل جتنی ہوگی اسی میں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے گئے، آپ نے عمرہ کیا اور ابھی احرام سے آپ نکلے نہیں، سر بھی نہیں منڈایا، قصر بھی نہیں کیا آپ نے، اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا، اور اس کے درمیان جو جتنا ٹائم بچا تھا اس میں آپ احرام کی حالت میں رہے۔ تو پھر آپ جب حج کی سے ارکان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سر منڈا کے دونوں کے احرام سے آپ اکٹھے نکل، تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں۔ نارملی جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حج تمتع کا ہے، کہ لوگ جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام سے باہر آتے ہیں، پھر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو حج افراد میں صرف حج ہوگا، اس میں قربانی نہیں ہے۔ حج تمتع اور قران دونوں میں دم شکر ہے، یعنی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی، آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، جی حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے، خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں، تو خوب سمجھ لیں حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے، طواف، باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں۔ حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے، مینا میں قیام بھی جائز ہے، وقوف عرفہ بھی جائز ہے، وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے، یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی، ناپاکی کی حالت میں، صرف طواف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی اب حج شروع ہونے والا ہے، عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم، یا ابھی یعنی پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی، پورا قافلہ واپس چلے جائے گا، تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ؟ تو ایسی مجبوری کا حکم الگ ہے۔ نارملی ناپاکی کی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی، طواف کو ڈیلے کریں گی، پاک ہونے کا انتظام کریں گے، یعنی انتظار کریں گے۔ تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا، اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے، کسی کے ذمہ لگا دیں وہ کاٹ کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں۔
اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی، یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ڈیلے کر دیں، پاک ہونے کا انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے کیا ہے۔ لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے، تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں، لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا، کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا، اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں، یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی، کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا، اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی، اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا۔ کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ نہیں جی، جائز نہیں ہے، جوان عورت کے لیے جائز نہیں، بوڑھی عورت کسی بھی گروپ میں جا سکتی ہے، وہ اس کی گنجائش ہے۔ کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ مقروض آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس اتنی آمدن ہے کہ میں قرضہ آسانی سے لوٹا سکتا ہوں، اس کو یقین ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کل آ جائیں گے، تو آپ حج کر کے آ جائیں، کل پیسے دے دیے گا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، جس کو غالب گمان ہو، یقین ہو کہ میں پیسے لوٹا دوں گا اور ٹائم پہ لوٹانے کی نیت بھی ہو، تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ حج بدل ہوتا ہے جو شخص معذور ہو اور حج نہ کر سکتا ہو اور لیکن اس کے پاس پیسہ ہو، تو پھر اس پر لازم ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ حج بدل کروائیں، یا آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن آپ نے سستی کاہلی میں ٹالتے رہے، اب موت کا وقت آ گیا، اب آپ جا نہیں سکتے، یا بعد میں آپ غریب ہو گئے لیکن وراثت آپ کے پاس اتنی ہے کہ اس کی 1/3 میں حج ہو سکتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وصیت کریں، بھائی میرے مال کی 1/3 میں سے حج بدل کروایا جائے، کیونکہ میں نے حج کیا نہیں تھا اور مجھ پہ فرض تھا، کیونکہ ایک دفعہ یاد رکھیں جب ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ساقط نہیں ہوتا، بعد میں بے شک آپ غریب بھی ہو جائیں تو وہ فرضیت ہمیشہ رہتی ہے پھر آپ کے اوپر، تو اس کی فرضیت کا پھر یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوگا یا آپ حج بدل کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے، تو اس طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حج کے لیے عمر کی کیا حد ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے، لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو جائے، مینسز آنا شروع ہو جائیں، یا لڑکا جس کی عمر یا تو اسلامی لحاظ سے 15 سال ہو جائے یا نائٹ فال احتلام ہونا شروع ہو جائے اس کو، تو یہ بلوغت کی عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا فرض ثابت کرنے کے لیے۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتا ہے؟ ہائے، آپ نے 65,000 حاجیوں کا رونا سامنے رکھ دیا، تو حج ایک دفعہ جب فرض ہو، میں نے بتایا وہ ساقط نہیں ہوتا، تو بے شک آپ کو ویزا نہ ملے لیکن آپ پہ حج اب فرض ہو گیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو اللہ کرے واپس مل جائیں، یہ آپ جمع کر کے رکھیں اور اگلے سال کرنے جائیں، ورنہ پھر آپ اگر پھر بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھئی میری طرف سے حج بدل کیا۔ کیا معذور افراد حج کر سکتے ہیں؟ پاؤں سے چلنے سے کوئی معذور ہے یا آنکھوں سے معذور ہے یعنی نابینا ہے تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں، تو لیکن اگر وہ حج کر لیں گے، کوئی ان کے ساتھ موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا، تو نور اللہ نور، ان کو ثواب پورا ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے ان کے اوپر۔ اچھا، ایسے معذور افراد کو لوگ بھیج دیتے ہیں گروپ کے تحت اور خود خدمت کرتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ حاجی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری حرکت ہے، اپنی ٹینشن کبھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ کے بوڑھے والدین ہیں، اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مت بھیجیں پھر ان کو، ورنہ پھر آپ خود جائیں ان کے ساتھ، حج کروائیں ان کو۔ آپ لوگ بوڑھے آدمی کو یا بوڑھی خاتون کو بھیج دیتے ہیں، حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار ان کو ہم ایسے مرنے کیسے دیں، وہ مجبوراً پھر آپ کی خدمت میں، آپ کے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی پر زبردستی خدمت ڈال دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام؟ تو کسی بھی بوڑھے کو آپ حج کرائیں تو وہ اکیلا حج نہیں کر سکتے، بوڑھے لوگ حج بہت ٹف عبادت ہے، آسان نہیں ہے، تو اس میں آپ خود جائیں ان کے ساتھ، پھر ان کو ویل چیئر پہ لے کے آپ گھومیں، دوسروں کو آپ پریشان نہ کریں۔ ہاں، اجرت پہ کسی کو آپ نے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، ملازمت پہ کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمارے ابا کو یہ حج کے سارے ارکان پورے کروا دیں۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتے ہیں؟ بتا دیا جی کہ معاف نہیں ہوتا۔ احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے، جو یہاں سے جا رہے ہیں، میقات کے باہر سے جا رہے ہیں، اور جو میقات کے اندر ہی ہیں یا پہلے سے وہاں رہتے ہوں یا یہاں سے کسی کام سے گئے، مکہ جانے کی نیت نہیں تھی ان کی، جدہ یا ریاض جانے کی نیت تھی، کوئی کام تھا ان کو وہاں پہ، انہوں نے نیت کر لی، تو نیت حج کی نہیں کی انہوں نے، مکہ جانے کی نیت ہی نہیں کی، تو پھر ان پر احرام پہلے سے لازم نہیں ہوگا، پھر حدود حرم سے باہر وہ احرام باندھیں گے جانے کے لیے۔
میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہے، وہ لائن ہے جسے جو بھی مکہ جائے گا، خوب سمجھ لیں، چاہے عمرہ یا حج کی نیت نہ بھی ہو، مکہ اللہ کا شہر ہے تو اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنا دی ہے، مدینہ والوں کے لیے الگ ہے، عراق والوں کے لیے الگ ہے، پاکستان والوں کے لیے الگ ہے، یہ چاروں طرف جو مکہ کے ملک ہیں نا، ان کے لیے الگ الگ باؤنڈری ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مکہ میرا شہر ہے، میرے شہر کوئی بھی آئے گا تو اس باؤنڈری کو اگر اس نے کراس کرنا ہے تو وہ احرام کے بغیر کراس نہیں کرے گا، تو احرام باندھ کے آئے گا اور پہلے میرے گھر کا طواف کرے گا، یعنی عمرہ کرے گا، اس کے بعد وہ احرام کھلے گا، پھر مکہ میں جہاں مرضی جائے گا۔ تو یہ اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے، یعنی مکہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا شہر ہے، تو یہاں جب آؤ گے تو پہلے میرے گھر کا طواف کرو گے اور پھر احرام سے نکلو گے، اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تلبیہ کیا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں، یعنی لبیک کا مطلب ہے اللہ میں بار بار حاضر ہوں۔ تو یہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب ہم حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے کا مطلب جب جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا احرام کی پابندیوں میں آتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ اور یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ عمرے میں جب تک طواف شروع نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اور حج میں جب آپ احرام میں آتے ہیں اس وقت سے آپ شروع کریں گے، اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید والے دن جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کنکری مارنے تک، یعنی جب کنکری مارنا شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ آپ ختم کر دیں، اور کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا سنت نہیں۔ اور تلبیہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک، اور حج میں 10 ذی الحجہ کے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرات فقہا نے بیان کیا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یعنی اس کو تلبیہ پڑھنے دیا جائے، اس کو مشغول نہ کیا جائے۔ تو اس وقت جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے، سب سے زیادہ بہتر ذکر تلبیہ پڑھنا ہی ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے، اترائی پہ اترتے ہوئے، اٹھتے وقت، سوتے وقت، بار بار یہ الفاظ زبان سے دہرائے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں حج ہو یا عمرہ ہو، اس میں صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے، ارکان میں داخل نہیں ہے۔ واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو، لیکن عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ کیوں جاتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر اللہ کے حکم پہ ٹھہری تھیں ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں، اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس سے، تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی، پھر اس خوف سے نیچے آ جاتی کہ بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر مروہ پہ چڑھتی، اوپر چڑھ کے دیکھتی کہیں پانی نظر آئے، پھر واپس نیچے آ جاتی۔ تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے، اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ دوڑتی بھی تھی۔ تو یہ اللہ کو عمل آپ کا اتنا پسند آیا، 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جو آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے سیراب ہو چکے ہیں، مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ایک شاعر اللہ ہے، ایک یادگار ہے، جس کے زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ، اور یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں صفا اور مروہ پہ۔ تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو اس ایریے پہ دوڑیں، وہ سنت ہے وہاں دوڑنا، اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جائیں، دوڑیں نہیں وہاں۔ رمی جمرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے، ان پہ رمی کرنا، 7 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ایسے کر کے ماری جاتی ہیں، ایسے اٹھا کے جو لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ کچھ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مذاق ہے۔ شاعر اللہ کی توہین شریعت میں حرام اور ناجائز ہے، تو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، ان عبادتوں کو سنجیدگی کے ساتھ جیسے شریعت نے بتایا اس طرح سے کریں۔ مزدلفہ میں جب عرفہ سے آتے ہیں نا، مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں، تو وہاں سے 7 کنکریاں لے لی جائیں اور لے جا کے رمی میں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ماری جائیں۔ تو کوئی کسی نے اس طرح مار دی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ جو 3 شیطان ہیں، یہ اصل میں شیطان نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کہ کیوں اپنے بچے کو لے جا کے ذبح کر رہے ہو، معصوم بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے، کیوں اس بچے نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو تم اس کو کاٹ رہے ہو، ذبح کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے،
تو آپ نے اٹھا کے اس کو 7 کنکریاں ماری تھی. تو 3 جگہ پہ وہ نمودار ہوا تھا, تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری, تو تینوں جگہ ایک نشان بنا دیا سعودی حکومت نے. تو وہ نشان شیطان نہیں ہے, وہ ایک جگہ ہے تاکہ وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, اور اس کے گرد ایک باؤنڈری بھی بنا دی ہے تاکہ ہم جو کنکری ماریں تو وہ ادھر ہی رہے, وہ دائیں بائیں نہ جائے. تو اس طرح سے باؤنڈری بنا دی ہے اس جگہ کی لوکیشن فکس کرنے کے لیے. تو ایک ستون تھوڑا اونچا ہے تو اس کو لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں, ایک تھوڑا سا نیچے چھوٹا ستون ہے اس کو لوگ درمیانہ شیطان کہہ دیتے ہیں, ایک اور چھوٹا اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں لوگ. تو شیطان وہ بڑا ہی تھا شیطان جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ صرف 3 پوائنٹ ہے. ایک جیسے ستون اس لیے نہیں رکھے تاکہ کنفیوژن نہ ہو, تھوڑا سا فرق رہے, لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو, بھئی یہ چھوٹا شیطان ہے یہاں اپنے کنکری مارنی, پھر آگے بڑے شیطان, تاکہ لوگوں کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنا آسان ہو. ورنہ وہاں شیطان ہے نہیں, لیکن شیطان کو غصہ بہت آتا ہے اس عمل سے, کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو زندہ کیا جاتا ہے, اور اس جذبے کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو اسی طرح سے مسترد کرتے ہیں, اور ہم بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. اور رمی کے موقع پر دعا بہت قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد اتنی لمبی دعا مانگی کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی لمبی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, یعنی کنکری مارنے کے بعد. اور یہ رمی جمرات جو ہے یہ بھی واجب ہے, یعنی یہ بھی اگر آپ سے چھوٹ جائے گی 10 11 12 یہ 3 دنوں کی رمی یہ واجب ہے, یہ چھوٹ جائے گی تو دم دینا پڑے گا. رمی میں لوگ کہتے ہیں خود رمی کرنا ضروری ہے یا کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. خود رمی کرنا ضروری ہے, عورت پر بھی مرد پر بھی. وکیل وہ بنا سکتا ہے جو اتنا معذور ہو کہ رمی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو یا ناممکن ہو. تو بہت زیادہ مشکل ہے, اتنی شدید بیماری ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر کسی اور کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. عرفات کا دن حج کا سب سے اہم رکن کیوں ہے؟ بھائی وقوف عرفہ کیوں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ عرفہ دیکھیں یہ واحد دن ہے, یعنی واحد جگہ ہے جہاں جتنے یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے عرفہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا بڑا کراؤڈ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ایک دن میں عرفہ کے دن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک شوکت ہے. پھر اس میں آہوزاری ہے, اس میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا سر مٹی میں رکھ کر دعائیں مانگنا. جتنا زیادہ گڑ گڑائیں گے عاجزی کریں گے اتنا ہی اللہ کو پسند ہوگا.